اللہ سے پیسے بھی مانگ، ہر چیز مانگ سکتے، صرف پیسے کیوں مانگتے ہو؟ فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا آخرت کی بھلائی مانگو۔ ویسے یاد رکھو یہ پیسے مانگنے سے نہیں ملتے، یہ بڑی بدبخت چیز ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ان کا ایک بڑا سیٹھ مرید تھا، اس نے اس زمانے میں ایک تھیلی اشرفیوں کی یعنی گنی سونے کی حضرت کو پیش کی۔ فرمایا بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے ہے، یہ کوئی خیرات صدقات نہیں ہے، یہ آپ کی ذات کے لیے ہے، اور میں آپ عرب بھائی مجھے تو ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ مجھ سے لے لیں، پھر کسی ضرورت والے کو یا مدرسے میں دے۔ فرمایا اللہ نے آپ کو بھی تو آنکھیں دی ہیں، پاؤں بھی دیے ہیں، وہاں جس کو چاہو جا کے دے دو، میں کو تمہارا نوکر ہوں کہ تیرے پیسے پہنچاتا پھروں۔ اگلے لوگ کتنی احتیاط، مجھے خود یاد ہے میرے والد سے پڑھا رہے تھے، ایک آدمی نے اس زمانے میں اللہ اور میرا اندازہ ہے کہ 10,000 ریال ہوں گے، اللہ عالم، اس نے پیش کیے اور میں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ زکوٰۃ کے پیسے۔ فرمایا میں تو خود ذمہ دار ہوں، میں تو زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میں زکوٰۃ کیسے دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا حضرت آپ پھر کسی مستحقین کو تقسیم کر دیں۔ فرمایا میں تمہارا نوکر ہوں، اٹھا کے دے پھینکا ادھر، جاؤ دبو، زکوٰۃ تم پر فرض ہے، خود تقسیم کرو، میں کیوں تمہارے لیے ڈھونڈتا پھروں؟ بہرحال حضرت نانوتوی جب نماز پڑھنے گئے تو وہ بندہ بڑا تیز تھا، سمجھدار تھا، اس نے آ کے وہ تھیلی تھی نا چھوٹی سی، حضرت کے جوتے کے اندر رکھ دی۔ نماز پڑھ کے سلام کے بعد خود جلدی جلدی بھاگ گیا۔ حضرت جب نماز سے وظائف سے فارغ ہوئے اور تشریف لائے تو سنت یہ ہے کہ جوتے کو ذرا ہلایا کرو، خدا نہ خواستہ کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی بچھو وچھو، کیوں پہلے تو مسجدوں کے بعد سب کچا ہوتا تھا نا، تو حضرت جب ہلایا تو وہ باہر آ پڑی، تو حضرت مسکرائے اور میں دیکھو بھائی جو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ اور آگے بھاگتا ہے، اور جو اس سے بھاگتے ہیں یہ پاؤں پڑتی ہے۔ بھئی بے روزگار ہو تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ کوئی بھی چلنے والی جاندار چیز کے رزق کا ذمہ دار اللہ ہے۔ آپ اتنا مہربانی کریں کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے اللہ راستے بناتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو رزق وہاں سے دیتی ہے جہاں سے اس کا گمان ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دو باتیں یاد رکھیں، ایک گناہ چھوڑ دو، جب تک گناہوں میں رہو گے کبھی نہ اطمینان قلب ہوگا نہ رزق حلال ہوگا، اور ہمیشہ دیکھو نا آگ ہو، آگ پر پیٹرول ڈالو، آگ بڑھے گی، کم تو نہیں ہوگی نا۔ یہ آپ کا جو حسینوں سے عشق بازی ہے نا، اس سے آگ بڑھتی ہے، ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ پیشاب سے کبھی کپڑا نہیں دھویا جاتا۔ آپ توبہ کریں، گناہ چھوڑ دیں، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ 2000 دفعہ روزانہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد 2 تسبیح پڑھ لیں، مشکل کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ رزق کہاں سے آئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی بڑا شان والا کلمہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث اسی پہ ختم کی ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بھی پڑھا کرو، اور رزق کی وسعت کے لیے استغفار پڑھا کرو۔
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ایک اور بھی میرے آقا نے عمل بتلایا ہے۔ ایک صحابی نے آ کے کہا کہ حضور مجھے اس قدر غربت اور فقر نے گھیر لیا ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں فیل ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ جب تم دکان میں داخل ہو اور دروازہ کھولو تو وہاں کہا کرو السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، گھر میں جاؤ، دکان میں جاؤ، جب بند ہو، جب پہلی دفعہ داخل ہو تو یہ پڑھ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب عمل کیا چند دن گزرے کہ میں تو اپنے علاقے کا سب سے بڑا امیر کبیر بن گیا۔ میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا وہ بھی سونا ہو جاتی تھی۔ پر یہ ہے مشکل کہ آدمی قرآن حدیث کے وظیفے نہیں پڑھتا۔ کوئی مکار پیر بتلا دے نا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قبرستان میں یہ وظیفہ کرنا ہے اور آنکھیں بھی بند رکھنی ہیں، تمہیں بلائیں نظر آئیں گی، ڈرنا بھی نہیں ہے، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، کسی کو کھڑا کر دو بلائیں اس کو ویسے بھی نظر آئیں گی۔ قبرستان ہو، ٹانگ ایک ہو، چکر آئے گا، بلائیں نظر نہیں آئیں گی تو کیا ہوگی؟ اس میں کون سی پیر